لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ ہی کو شہید و سرا جانا آقا 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 آقا. آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ اس کو تشریک کہتے ہیں، دو فعلوں کو مشترکہ بنا دینا، اکٹھا کر دینا، دو فعلوں کو اکٹھا کر دینا. اور عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، اللہ اپنے اور مخلوق کے فعل کو سوائے نبی کے فعل میں اکٹھی تشریک نہیں کرتا، اپنے اور مخلوق کے فعل کو اکٹھا بالعموم نہیں کرتا. اب یہاں ایک قرآن کی مثال دے دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. یہاں فرمایا میں اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایک ہی فعل یصلون. اللہ تعالیٰ مومنین پر بھی درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب پیارے مومن بندوں پر بھی درود بھیجتا ہے. اس کا ذکر فرمایا، ذرا وہ سنیں، اپنے بندوں پر بھیجتا ہے درود. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. فرمایا اللہ وہ ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے. یصلی واحد کا صیغہ استعمال کر کے جو ہم پر سے میری مراد جنہیں اللہ اس لائق سمجھے اپنے مومن بندوں پر جب درود بھیجتا ہے تو عام بندوں پر درود بھیجنے میں اس نے اپنے آپ کو جدا کیا ہے اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، ان کا ذکر جدا کیا ہے. اب میری بات سمجھے، یوں نہیں فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علیکم، کہ اللہ اور اس کے فرشتے یا مومنوں تم پر درود بھیجتے ہیں. بات یہی کہنا چاہتا ہے مگر یوں نہیں کہی. فرمایا هو الذی یصلی علیکم، اپنا درود بھیجنا الگ بیان کر کے قصہ ختم کر دیا. فرمایا اللہ وہ ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے، واحد کا صیغہ. وَمَلَائِكَتُهُ، اور فرمایا اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، وہ اپنے حال کے مطابق بھیجتے ہیں. میں تم پر اپنی شان کے لائق بھیجتا ہوں. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اب یہ میں نے مثال دی ہے قرآن سے تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ جب اللہ بھی درود بھیجے، فرشتے بھی بھیجیں اور مومنوں پر بھیجنے کی باری آئے تو اللہ اپنے درود بھیجنے کو یصلی کہہ کے الگ کر لیتا ہے اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا ذکر الگ کرتا ہے. فعل میں تشریک نہیں کرتا، اشتراک نہیں کرتا. فعل میں کیا اشتراک فعل نہیں کرتا، الگ الگ کرتا ہے. جب مومن بندوں پر درود بھیجنے کا وقت آئے تو اپنے آپ کو یصلی کہہ کر اپنا فعل درود بھیجنا الگ، فرشتوں کا بھیجنا الگ کرتا ہے. اب نبی پر حبیب پر درود و سلام بھیجنے کا وقت ہے. اب چاہیے تھا کہ یہاں بھی کہتا هو الذی یصلی علی النبی وملائکتہ، یا ان اللہ یصلی علی النبی وملائکتہ، کہ بے شک اللہ اپنی شان کے لائق اپنی نبی پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. طریقہ تو یہی تھا جو قرآن میں تھا، مگر جب مصطفیٰ پر درود و سلام کا وقت آیا اس نے جدا فعل ختم کر دیے اور اس نے اس طریقے سے ہٹ کر فعل میں اشتراک پیدا کیا اور کہا ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. باری تعالیٰ جب مومنوں پر درود بھیجنے کا وقت تھا تو نے خود کو جدا رکھا، فرشتوں کو جدا رکھا. جب مصطفیٰ پہ درود بھیجنے کا وقت آیا تو تو خود فرشتوں کے ساتھ مل گیا اور اپنے فعل کو یصلون میں ڈال دیا. یصلی کہنے کی بجائے کہ میں بھیجتا ہوں، یہ کہنے کی بجائے یصلون سب بھیجتے ہیں، اس میں خود کو بھی ڈال دیا. اشتراک فعل سبب کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا سبب یہ ہے کہ جب مومن بندوں پر بھیجتا ہوں
میں اپنی شان کے لائق درود بھیجتا ہوں کہ درجے بلند کرتا ہوں. فرشتے اپنے مرتبے کے مطابق بھیجتے ہیں. وہ فعل جدا ہوتا ہے، جدا یہاں بھی ہے، مگر یہاں فرشتوں کے ساتھ اپنے فعل کو ملا کر اشتراک اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو، مصطفیٰ کی امت کو پتہ چلے کہ مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیجنے کا فعل ایسا ہے کہ خدا جدا ہو کر بھی ہمارے ساتھ مل جاتا ہے. خدا ہم سے جدا ہو کر بھی ساتھ مل جاتا ہے. ہر فعل الگ کرتا ہے، ہر کام الگ کرتا ہے، ہر شان کا اظہار الگ کرتا ہے، ہر مرتبے کا اظہار جدا گالا کرتا ہے. مگر جب ذات مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجنے کا وقت آتا ہے، یہ پیغام ہے تمہارے لیے، لوگوں میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیجا کرو. دیکھو فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور درود و سلام بھیجنا، تم نماز پڑھتے ہو نہ تمہارے ساتھ نہیں ملتا، روزے رکھتے ہو نہیں ملتا، حج کرتے ہو نہیں ملتا، میرا ذکر کرتے ہو، اللہ اللہ کرتے ہو نہیں ملتا. ہر فعل میں جدا رہتا ہوں. جب مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجنے کا وقت آتا ہے تو تمہاری عزت افزائی کے لیے خود بھی بھیجتا ہوں، اور الگ رہ کر نہیں، تمہاری محفل کے ساتھ مل کر بھیجتا ہوں. اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ بتا دیا کہ جب حبیب کی نعتیں پڑھنے کا وقت آئے، پڑھتا رب بھی رہتا ہے. ورفعنا لک ذکرک، نعتیں پڑھنا نہیں تو اور کیا ہے، پڑھتا رب بھی ہے محبوب کی نعتیں، ذکر رب بھی کرتا ہے مصطفیٰ کا، درود وہ بھی بیچتا ہے، سلام وہ بھی بیچتا ہے، تذکرہ وہ بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، ہمیں بھی حکم ہے. مگر فرمایا کہ جب میرے محبوب کا ذکر اور درود و سلام اور نعتوں کا وقت آئے تو تمہیں مبارک ہو. اس وقت جب تم پڑھتے ہو تو جس طرح فرشتے پڑھتے ہیں میں ان کے ساتھ ملتا ہوں، جب تم پڑھتے ہو تمہارے ساتھ ملتا ہوں. تو مصطفیٰ پر درود و سلام کے فعل میں اللہ شریک ہوتا ہے. پیغام یہ دیا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ شریک ہوتا ہوں اس عمل میں، اور کسی عمل میں اللہ اپنے مخلوق کے ساتھ شریک نہیں ہوتا. درود و سلام نے فعل کو بھی اشتراک میں ڈال دیا. یہ ہے یصلون. اب اگلی بات تھوڑا سا یصلون کا معنی سمجھا لوں. آپ نے زندگی گزر گئی یہی ترجمہ پڑھتے سنتے کہ درود بھیجتا ہے یصلون. آؤ آئے تھوڑا یصلون کا مفہوم سمجھا دوں. یصلون کا معنی کیا ہے؟ یہ درود بھیجتا ہے. اس درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ درود بھیجتا ہے اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ آؤ یصلون کا لفظ ترجمہ تو یہی ہو رہا ہے نا ہمیشہ عمر بھر سے کہ درود بھیجتا ہے، مگر اس کا کوئی خاص معنی بھی تو ہوگا نا لغت میں. یصلون کا لفظ آپ کو پتا ہے صلات سے ہے، یصلی اور یصلون، اور یہ صلات سے ہے. اور لفظ صلات کا معنی اور فعام میں نماز بھی کرتے ہیں، درود بھی کرتے ہیں. یہاں درود معنی ہے. اب صلات کا جو لفظ ہے یاد رکھ لیں، اس کا مادہ 3 حرف ہے. مادہ کہتے ہیں روٹ ورڈ، اوریجن. جس روٹ ورڈ سے جڑ سے جیسے درخت نکلتا ہے جڑ سے، اس طرح عربی زبان میں ہر لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے، وہ اس کی جڑ ہوتی روٹ، اس میں سے لفظوں کا درخت نکلتا ہے، لفظوں کا درخت نکلتا ہے. یصلون اور صلات اس کا مادہ 3 حرف ہے. یا تو سواد لام واو اس کا مادہ ہے 3 حرف، یا سواد لام یہ 2 مادے ہیں اس کے. عربی لغت میں اہل لغت کے ہاں اس کے کتنے مادے ہیں؟ 2. یا سواد لام واو یہ بھی جائز ہے، یا سواد لام یہ بھی جائز ہے، اس سے بحث نہیں. یہ ہے مادہ. اب جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یاد رکھ لیں. قاعدہ یہ ہے کہ جتنے لفظ بھی اس مادہ سے روٹ سے نکلیں گے، جو معنی اس مادہ میں ہے تمام لفظوں میں اینڈ تک وہی معنی ہر لفظ میں پایا جائے گا. یہ قاعدہ ہے.
آپ اس بات کو سمجھ گئے نا؟ یعنی جڑ ہے یا گٹھلی ہے، آم کی آپ نے لگا دی گٹھلی، تو جو ذائقہ اس گٹھلی کا، اس آم کا، اس پھل کا تھا، پورا درخت تو جتنے پھل لگیں گے سب میں وہی ذائقہ اور وہ تاثیر اور وہ خوبی چلے گی۔ جڑ جیسی ہوگی، پتے پھل پھول سب میں اس کی تاثیر چلے گی۔ مادہ کا جو معنی ہوتا ہے، مادہ میں جو بیسک روٹ ورڈ ہے، اس میں سے اگر 100 لفظ بھی نکل آئیں ان کو مشتقات کہتے ہیں، تو ہر لفظ کے اندر وہ مادہ موجود ہوگا، معنی اس مادے سے بولیے ہٹ نہیں سکتا۔ تو سواد لام واؤ یا سواد لام یہ، اس مادہ کا جو معنی ہے، خاص بات پلے باندھ لیں آج کی رات، اس مادہ کے معنی میں مستقل طور پہ یہ بات پائی جاتی ہے، ملنا، قریب ہونا، ملاپ، قریب ہونا، ملنا، ملاپ، قربت، یہ اس کے مادے میں پایا جاتا ہے، اس کے مادے میں پایا جاتا ہے۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ بلی یا شیر یا کوئی جانور، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے شکار پر جب حملہ کرنے لگیں تو حملے سے پہلے اپنے تمام اعضاء کو سکیڑ لیتے ہیں۔ اس طرح شیر بھی سکیڑتا ہے، بلی بھی، کئی جانور ہوتے ہیں۔ تو جو جانور اپنے شکار پر حملہ کرنے سے پہلے اپنے تمام اعضاء کو اس طرح سکیڑ لیں، تو سکیڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے اعضاء کو انہوں نے بالکل ایک دوسرے کے قریب کر لیا ہے اور فاصلے مٹا دیے ہیں۔ یعنی بازو ایسے تھے نا، اب ایسے کر لیے۔ جسم ایسا تھا، اس کو سکیڑ کے ٹانگیں جسم اوپر سے نیچے اس طرح ایسے ہو گئے۔ جب سکیڑ میں سارے اعضاء کو ایک دوسرے کے قریب کر لیں تو اس کو سالہ یسلو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ جسم سکیڑ لینا، اعضاء کو ایک دوسرے کے قریب کر لینا، اس کو کہتے ہیں سالہ فلان۔ اس جانور نے اپنے آپ کو سکیڑ کر اعضاء کو ایک دوسرے کے قریب کر لیا، اس کے لیے سالہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ذرا یاد رکھتے آئیے۔ اسی طرح آپ مختلف تنکے جمع کرتے ہیں اور سارے تنکے ملا کر گانٹھ دے دیتے ہیں اکٹھی اور جھاڑی بنا دیتے ہیں۔ جب تنکے اکٹھے کر کے ملا کر گانٹھ بنا دیں، جھاڑی بن جائے، تو اس